صحرا کا جہاز اونٹ کو کہا جاتا ہے اور یہاں پر درجنوں نہیں سینکڑوں اونٹ موجود ہیں، اور اس صحرا میں نہ جانے کس نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ہیں، کیونکہ تا حد نظر کوئی گاؤں، کوئی سایہ، کوئی شہر نہیں دکھائی دے رہا۔ سلطنت عمان کا یہ علاقہ مربات بڑا عجیب و غریب ہے۔ صحرا ہے تو تا حد نظر بائیں جانب پہاڑ ہیں تو ان کا سلسلہ بھی لامتناہی ہے، اور ایک دم صحرا کے ساتھ سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی مزے کی جگہ ہے، خشک سنگلاخ چٹانوں کے ساتھ صحرا اور سمندر آپ جگہ جگہ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ہم سلالہ سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر ایک مقبرے کی طرف جا رہے ہیں، جس کے بارے میں 2 طرح کی رائے بیان کی جاتی ہے۔ پہلی یہ کہ یہ مقبرہ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور 6 یا 7 پشتوں کے بعد ان کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور انہوں نے بے تحاشا عمانی لوگوں کو جو کہ بت پرستی کا شکار تھے مسلمان کیا، اور پھر اسی جگہ پر آپ نے انتقال فرمایا اور ان کا روضہ مبارک یہاں پر ہے۔ جبکہ دوسری رائے کے مطابق اہل مزار مقامی مسلمان تھا اور اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ یہ سارا علاقہ اس کی سلطنت کا حصہ تھا، جہاں انصاف تھا، جہاں قانون تھا، جہاں لوگ خوشحال تھے۔ اس دور میں ہر گھر میں وافر رزق موجود تھا۔ اس بادشاہ کی انسان دوست پالیسیوں کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اس کا مقبرہ بنا دیا گیا، اور آج تک لوگ ان کی حکومت کو یاد کرتے ہیں اور ایڈمائر کرتے ہیں۔ خشک چٹیل پہاڑوں اور صحراؤں سے گزر کر آپ اس وادی میں پہنچتے ہیں جس کا نام مربات ہے۔ عمان کا یہ علاقہ بڑا قدیم ہے، اور 2000 سال سے پہلے یہاں پر انسان موجود تھے، اس کے آثار یہاں سے ملے ہیں۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ آج بھی یہاں کا درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے، تو پہلے وقتوں میں یہاں کے باشندے اتنی گرمی میں کیسے رہتے تھے؟ مگر کیونکہ سمندر پاس میں ہے تو مچھلیاں پکڑنا اور بادبانی کشتیوں کے ذریعے تجارت کرنا ان کا پیشہ رہا ہوگا۔ شکار کھیل کر بھی یہ لوگ زندہ رہ سکتے تھے، اور شاید کوئی فصل بھی یہاں پر اگتی ہو، مگر حیران کن طور پر یہ سارا علاقہ درختوں سے نابلد ہے، کہیں کوئی سایہ دار درخت موجود نہیں۔ مگر یہاں کے قدیم قبرستان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی یہاں موجودگی صدیوں پرانی ہے۔ خیر جو بھی ہے، آئیں چلتے ہیں حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر، اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ روضہ۔ دوستو، میں کم و بیش 2 گھنٹے کا سفر کر کے سلالہ سے یہاں پہنچا ہوں، اور یہ دیکھیں پیچھے پہاڑ ہیں، ان کی خشکی بڑی عجیب سی ہے دیکھنے والی، حالانکہ اس کے پیچھے سمندر ہے، اور یہاں پر سمندری تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ پتہ نہیں آڈیو ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو ہم نے ناشتہ کیا سلالہ میں، اور سلالہ سے ہم نکلے، اور کم و بیش 2 گھنٹے کا سفر کر کے ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ عموماً جب ہم یہاں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں اور نیچے اترے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آج بڑی تیز دھوپ ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تیز ہوا بھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے گرمی نہیں لگ رہی۔ تو آئیں ان کے مزار پہ چلتے ہیں اور ان کا روضہ آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ مربات کے اس وسیع و عریض قبرستان کے عین بیچوں بیچ سفید رنگ کی یہ عمارت حضرت محمد بن علی کی آخری آرام گاہ ہے۔ دوستوں، جب اس روزے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ پرانا ٹھیک ہے، یہ رسی ڈالتے ہیں، اور یہ جب یہ دیکھیں، یہ دکھائیے گا ذرا،
یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جب آپ رسی کھولتے ہیں یہ کھل جاتا ہے. بہت پرانا یہ انداز ہے, عرب کا بھی ہے اور انڈیا کے اندر بھی ایسے دروازے ہوا کرتے تھے. دوسرے روزے پر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک پتھر کی بہت بڑی اور بڑی بھاری اور بڑی سالڈ سیل ہے. یہ اس پہ قرآنی آیات لکھی گئی. جب ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک کم و بیش جو قبر ہے یہ کم از کم 14 فٹ بلکہ 20 فٹ لمبی یہ قبر ہے. اور یہاں پر ایک کھڑکی ہے, یہ دروازہ کھلتا ہے باہر قبرستان کی طرف, لاک ہے یہ. اور یہ نشست ہے کسی کے بیٹھنے کی. اور یہ ہے روضہ ابن علی کا جو کہ سلالہ سے کم و بیش 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر موجود ہے. اور یہاں پر یہ لکڑی کا ہی ہے, اس کے اوپر بھی قرآنی آیات لکھی گئی ہیں. اور یہ جتنا قدیم ہے اس نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بہت پرانا اور بڑا قدیم ہے. دوستو میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے ہمسایہ ملک ہندوستان کے رہنے والے کچھ مسلمان بھائی مجھے یہاں پر میسر آ گئے. میں بن علی کے روضہ مبارک میں موجود ہوں سلالہ کے قریب, اور یہ ان بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی, مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عابد علی ہے اور ہمیں بھی آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی. وہ سلالہ کے بازو میں مربت گاؤں ہے, وہاں پہ بن محمد کی جو درگاہ ہے ادھر ہم زیارت میں آئے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, ہمیں پاکستانی بھائی لوگ ملے, بچے بہت اچھی پیار محبت سے بات کی اور ان سے بات کرنے سے ہمیں بہت اچھا لگا اور ہمیں بہت خوشی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. مجھے بتائیے گجراتی زبان میں تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو, اللہ تمہیں سلامت رکھے, اس کو گجراتی میں کیسے کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ગુજરાતી में उसको ऐसे बोल रहे, તમે મને બહુ સારા લાગો છો અને અલ્લાહ તમને હિફ્ઝો હમાનમાં રાખે, અલ્લાહ તમારી દરેક મુરાદોને પૂરી કરે, એવી અમારી દુઆ. واہ واہ. دوستو جب اس روضے سے ہم باہر نکلتے ہیں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا محراب ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر جائے نماز ہے, اور یہ اس سے ملحقہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے. اور پھر ہم جب یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دروازہ ہمیں باہر لے آتا ہے. اور جب اب یہاں سے باہر آتے ہیں تو ایک چمکتا ہوا دن, اور وہ دیکھیں یہ ہے قبرستان. اب میں آپ کو اس قبرستان میں لے کے جاؤں گا, اور اس قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قبرستان صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. بیفور اسلام جو یہاں پر قومیں آباد تھیں اور ان کی اور ان سے پہلے والوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ جو قبرستان ہے سلالہ کا یہ کم و بیش 2.5 سے 3 ہزار سال پرانا ہے. یعنی اسلام کی آمد سے پہلے یہ قبرستان یہاں پر موجود تھا, اور وہ لوگ جو اللہ کے بلیور تھے اور دفنانے پر یقین رکھتے تھے وہ اپنے مردے یہاں دفناتے تھے. میں آپ کو اس قبرستان کے اندر لے کے جا رہا ہوں اور میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہاں پر بڑے عجیب و غریب کتبے بھی ہیں اور بہت بہت قدیم طرز تعمیر کی قبریں بھی ہیں. آئے میرے ساتھ. یہاں پر دیکھیں اس قبر کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں یہ قبر ڈھہ گئی ہے اور اس کے اندر ایک سرنگ سی بن گئی ہے اور راستہ اندر کی طرف جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری قبریں جو یہاں پر ڈھہ گئی ہیں, لیکن عربوں کا جو ایک انداز ہے خاص وہ بھی یہاں نظر آ رہا ہے کہ دفن کرنے کے بعد صرف ایک پتھر رکھ دیا جاتا ہے نشانی کے طور پہ, وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اور یہ قبرستان بہت دور تک وہ جبل کے یعنی اس پہاڑ کی گودی تک پھیلا ہوا یہ قدیم قبرستان ہے, اور اس کی ایک بہت پرانی ہسٹری بھی ہے. تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہاں پر, اور میرے پیچھے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں جب ہم اس طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیے میرے پیچھے حضرت بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. He was similar to the king. He came, But same time he was saint. what? Saint, Wali, Not Wali to- Allah. We cannot say Wali Allah, but he was bring the sunnah to. You are recording? Just for the information, nothing else. He was coming from Yemen. He was born in Yemen, and he came here with the, sunnah. He bring it to Kufa. Just around 900 years ago. 900 years. But he is also saint, you can say. Preaching of Islam. No, he studied the Islam in Yemen. So he bring it here to Dhofar region, to Mirva especially. So we can he say said
He explained the Sunnah in the Far region. You can say he was king or ruler. 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 Yeah, of Mecca. Nice ruler. Yeah. And he was similar to the Ashir. Oh. Religious. थैंक यू थैंक दोस्तों, इस कब्रिस्तान के अंदर मैं आपको एक अजीब सी रिवायत बताता हूँ कि क्योंकि नाम तो लिखे नहीं होते, लेकिन मर्द और औरत का फ़र्क बड़ी आसानी से वाज़े किया गया है यहाँ कब्रिस्तान में। 1 2 3, जिस कब्र के 3 कतबे होंगे वो औरत की कब्र है, और जिस कब्र के 2 कतबे होंगे, 1 और 1, वो मर्द की कब्र है। और जिस कब्र पर 1 कतबा होगा वो बच्चे की या नौमौलूद की कब्र है। ये एक बड़ी अनोखी सी एक बात इस कब्रिस्तान में है कि जिन कब्रों के ऊपर 3 कतबे हैं वो औरत की कब्र है, और जिन कब्रों पर 2 कतबे हैं वो मर्द की कब्र है। ये मेरे पीछे ज़रा दिखाइएगा, ये 3 कतबे सामने नज़र आ रहे हैं, 3 कतबे, ये औरत की कब्र है। अगर हम करीब जाके नाम पढ़ेंगे तो इस पर एक औरत का नाम लिखा होगा, अगर लिखा हुआ तो। इस कब्रिस्तान के हवाले से ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो यहाँ के एक मुकामी ने मुझे बताई। दोस्तों, मैं बिन अली के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये नया कब्रिस्तान है। पहले मैंने आपको दिखाया वो पुराना कब्रिस्तान था। नया कब्रिस्तान और उसके अंदर दफनाने की रिवायत को आज भी बरकरार रखा गया है। आए मेरे साथ, मैं करीब चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये वादी, और इस वादी के अंदर मैं देखें आपको एक नए कब्रिस्तान में लेकर आया हूँ। जो पहले दिखाया था वो कदीम था, ये नया कब्रिस्तान है, लेकिन उस रिवायत को कायम रखा गया है। यानी यहाँ पर भी जो औरत की कब्र है उस पर 3 कतबे हैं। ये देखें, आलिया अहमद सईद, ये देखें ये नाम लिखा हुआ है। और ये मर्द की है तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है आमिर। ये देखें, ये यहाँ पर भी उस रिवायत को कायम रखा गया है कि जहाँ औरत की कब्र है वहाँ पर 3 कतबे। ये भी औरत की कब्र है, इस साथ वाली भी औरत की कब्र है। इस लाइन में जितनी कब्रें हैं 3-3 कतबों वाली हैं, औरतों की हैं। और जब इस तरफ हम जाते हैं, देखें ये 2 कतबों वाली कब्र है। यानी कि उस कदीम रिवायत को आज भी कायम रखा गया है इस इलाके के लोगों ने कि जहाँ पर 2 कतबे हैं वो मर्द, और जहाँ पर 3 कतबे हैं वो औरतों की कब्रें हैं। दोस्तों, मैं आपको लेकर आया इब्ने अली के रोज़े मुबारक पर, और इसकी काफ़ी तवील, इनकी जो कब्र मुबारक है काफ़ी तवील है, और इनका सिलसिले नस्ब आक़ा दो जहां सरकार मदीना से जहाँ मिलता है। ये अल्लाह के वो बरगज़ीदा लोग जिन्होंने दीन इस्लाम की तरवीज के लिए और दीन को फैलाने के लिए और इंसानियत की फलाह के लिए, मोहब्बतें बांटने के लिए, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ की, और फिर अल्लाह ताला ने इनको ये मुकाम और मर्तबा अता फरमाया कि आज कितने सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी ये अल्लाह वाले, इनके नाम मौजूद हैं, इनके अफकार ज़िंदा हैं जो हमें जीने की राह फराहम करते हैं। मैं हूँ इस वक्त ओमान में, सलाला में, और ये सिलसिला जारी है वीडियोस का। मैं आपको पूरी दुनिया दिखा रहा हूँ, और दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला इन जैसे बरगज़ीदा अपने बंदों के रास्ते पर हमें चलने वाला बनाए, हमें आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला बनाए। अल्लाह में आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।